ایک غریب عورت نے تھوڑی سی رقم بچانے کے انتظامات کیے تاکہ اس کے بڑھاپے کی عمر میں اس کے مشکل وقت میں کام آئے۔ چند سالوں کے بعد گاؤں کے چند لوگوں نے حج پر جانے کا ارادہ کیا۔ وہ عورت بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی، مگر وہ پریشانی میں مبتلا ہو گئی۔ اس رقم کے بارے میں جو اس نے کئی سالوں سے بچائی تھی، اس رقم کو ساتھ لے جانا کسی بھی صورت ممکن نہ تھا۔ اس گاؤں میں ایک گوشہ نشین رہتا تھا۔ عورت کو یقین تھا کہ اس کی رقم اس پاک آدمی کے ہاتھ میں محفوظ رہے گی، لہٰذا وہ اس کے پاس گئی، اس کو اپنا مسئلہ بیان کیا، اور درویش گوشہ نشین نے اس کی بات سنی اور کہا، اے خاتون، تم مجھے اس دنیاوی چیز میں کیوں باندھ رہی ہو؟ تم خود اس کا بندوبست کرو۔ گوشہ نشین کے دلائل سے عورت کو یقین آ گیا کہ وہ صحیح آدمی کے پاس آ گئی ہے۔ اگلے روز وہ گوشہ نشین کے پاس رقم رکھوانے گئی تو گوشہ نشین نے رقم لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں تمہاری رقم کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا، تم اپنے ہاتھوں سے اس کو صحن کے اس کونے میں برتن کے اندر دفن کر دو۔ تو عورت نے اس کے گھر کے ایک کونے میں گڑھا کھودا اور برتن کو دفن کر دیا اور اطمینان سے حج کے لیے چلی گئی۔ چند ماہ بعد وہ گھر واپس لوٹی تو اس گوشہ نشین کے پاس گئی اور اس رقم کے بارے میں دریافت کیا۔ تو اس گوشہ نشین نے کہا، مجھے آپ کی رقم سے کوئی سروکار نہیں، آپ اس کو خود تلاش کریں۔ عورت اس گھر کے کونے میں گئی، اس جگہ کو کھودنا شروع کیا، مگر وہاں برتن کو نہ پا کر بڑی افسردہ ہوئی۔ وہ یقین نہ کرتی تھی کہ اس کی محنت کی کمائی ضائع ہو جائے گی۔ وہ بڑے غموں میں ڈوب گئی۔ بہرحال اس نے گوشہ نشین کو نقصان کے بارے میں کچھ نہ بتایا، کیونکہ اس درویش نے پہلے ہی عورت کو آگاہ کر دیا تھا کہ اس کو اس کی دولت کے ساتھ کوئی سروکار نہیں۔ غریب عورت افسردہ اور غم کی حالت میں اپنے گھر واپس چلی گئی۔ بہرحال وہ کافی سوچ و بچار کے بعد بیربل کے پاس گئی اور اس کو سارا قصہ سنایا۔ بیربل نے بڑے غور سے اس کی بات سنی اور اس کو اگلے روز آنے کے لیے کہا۔ اسی دوران بیربل نے اپنے نوکروں میں سے ایک نوکر کو قیمتی ہیروں کا ڈبہ بھی دیا اور اس سے کہا، تم اس گوشہ نشین کے پاس جاؤ اور اس کو بتاؤ یہ جواہرات تمہارے بھائی نے دیے ہیں جو غیر ملک میں گیا ہے۔ آخر میں اس سے کہنا کہ اب ان قیمتی جواہرات کو اپنے پاس رکھ لو۔ اس کے بعد بیربل نے اس عورت کو بلایا اور اس سے کہا، جب تم کو کوئی پیغام رساں ملے اور گوشہ نشین باتوں میں مصروف ہو تو اس کی جھونپڑی میں داخل ہو جانا اور اس سے اپنی رقم کا مطالبہ کرنا۔ بیربل کی ہدایت کے مطابق نوکر ہیرے کے صندوقچے کے ساتھ اس درویش کے پاس گیا اور اس سے پوری کہانی بیان کی۔ پہلے تو اس درویش نے اپنے پاس جواہرات رکھنے سے انکار کر دیا۔ اس نے بہت سے انکار کے بہانے اور نارضامندی کے سبب پیش کیے۔ اسی وقت جیسا کہ پہلے فیصلہ ہوا تھا، وہ عورت بھی وہاں پہنچ گئی اور اس نے اپنی رقم کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ درویش اس کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا کہ اگر نوکر کو اس کی کہانی کا علم ہو گیا تو وہ اس کو جواہرات کا صندوقچہ نہیں دے گا اور پھر وہ اس جواہرات کو کیسے گم کرے گا۔ لہٰذا اس نے عورت سے نرمی سے بات کی، او میری بہن، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ تم یہاں آئی ہو۔ تم وہ جگہ بھول چکی تھیں جہاں تم نے برتن کو دفن کیا تھا، بلا وجہ مجھ پہ الزام دے رہی ہو۔ گوشہ نشین کے اس تبدیل شدہ کردار کو دیکھ کر وہ بڑی پریشان ہوئی۔ درویش نے مزید کہا، صحیح جگہ پر رقم کو تلاش کریں، اور اس نے ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا۔ عورت نے جب وہ جگہ کھودی تو وہاں اس کو اس کی رقم مل گئی۔ اس نے وہ رقم لی اور سیدھی بیربل کے پاس گئی۔ جب بیربل نے دیکھا کہ عورت نے اپنی گمشدہ رقم حاصل کر لی ہے تو اس نے ایک دوسرا پیغام رساں گوشہ نشین کے پاس بھیجا۔ پیغام رساں فوری طور پر اس کی جھونپڑی میں گیا اور پہلے پیغام رساں کو کہا، تمہارا بھائی اچانک غیر ملک سے واپس آ گیا ہے اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ پہلے پیغام رساں نے کہا، اب میری پریشانی دور ہو گئی، اب میں چلتا ہوں، اور جواہرات کی صندوقچی کو وہاں سے اٹھائے وہ جھونپڑی سے نکل آیا۔